अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो करेंगे। उससे पहले आपको जो बेसिक्स मालूम होनी चाहिए वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ये क्या चीज़ है? सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। जो बंदा काम कर रहा है ना, वो होगा सब्जेक्ट। और जो काम वो कर रहा है वो होगा वर्ब। और जिस पर काम हो रहा है वो होगा ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब को अमदादी फ़ेल कहते हैं, ठीक है। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि वो ख़त लिखता है। इसमें हमने देखना है सबसे पहले कि काम करने वाला कौन है, ख़त कौन लिख रहा है। वो कौन होगा? ही, यानी सब्जेक्ट होगा। इसके बाद काम क्या कर रहा है? लिख रहा है। राइट, राइट क्या होगा? वर्ब होगा। काम किस पे हो रहा है? लेटर पे। तो लेटर क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो बेसिक जो है ना, वर्ब उसकी हेल्प कर रहा होगा, तो इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये सीक्वेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे ना, उनमें ये तरतीब फॉलो करेंगे। मुस्बत फ़िक्रे कौन से होते हैं? जिसमें ना ही सवाल पूछा गया और ना ही नाट का यूज़ किया गया, वो होते हैं मुस्बत फ़िक्रे। मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है। इसमें ना तो सवाल किया हमने और ना ही नॉट का यूज़ किया है, ना मनफ़ी की है हमने। तो ये फ़िक्रे कौन से? मुस्बत फ़िक्रे। इस तरह मैं कहता हूँ वो स्कूल नहीं जाता है, तो क्या होगा? हमने नॉट लगाया, नॉट किसको ज़ाहिर कर रहा है? मनफ़ी को, नेगेटिविटी को। तो इसकी जो तरतीब होगी वो होगी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जो ऊपर हमने मुस्बत फ़िक्रे पढ़े उनके लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली तरतीब हम फॉलो करेंगे। इसके बाद सवालिया फ़िक्रे कौन से होते हैं? सवालिया फ़िक्रे वो होते हैं जिनमें सवाल किया गया हो। इनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। देखिए इसमें सबसे पहले है हेल्पिंग वर्ब, फिर है सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। मैं कहता हूँ वो स्कूल जाता है, तो इसमें क्या है? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इस तरह मैं कहता हूँ क्या वो नहाता है? इसमें हमने क्या किया? क्वेश्चन किया है। इसके बाद जो है सवालिया प्लस मनफी फ़िक्रे, जिसमें सवाल भी किया गया हो और नेगेटिविटी को भी ज़ाहिर किया गया हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि क्या वो खाना नहीं खाता है? इसमें क्या है? हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ में नेगेटिविटी को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। मनफी जो है वो भी हम कर रहे हैं। तो इसकी तरतीब जो होगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरतीब को, इस सीक्वेंस को आपने नहीं भूलना। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए तो इस को आपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। सबसे पहले आपको उर्दू में पहचान होनी चाहिए टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उर्दू में पहचान होगी। उर्दू फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है, ते है, ताहूँ वगैरह आता है। यानी मैं मिसाल देता हूँ कि वो स्कूल जाता है, एंड पे क्या आ रहा है? ता है। मैं कहता हूँ वो क्रिकेट खेलते हैं, एंड पे क्या आ रहा है? ते हैं। मैं कहता हूँ मैं खाना खाता हूँ, एंड पे क्या आ रहा है? ता हूँ। ये इसकी उर्दू में पहचान होगी, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे हम, वो डू और डज़ का इस्तेमाल करेंगे। और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इसमें। जो मुस्बत फ़िक्रे होते हैं ना, उनमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। अगर ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहे हों सिंपल फ़िक्रे में, मुस्बत फ़िक्रे में, तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करते हैं। अगर आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हों तो फिर हम एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे वर्ब के साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ वो खाना खाता है, तो इसमें क्या आ रहा है? ही एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। ही ईट्स, ही ईट्स। क्यों? क्योंकि ही, शी, इट जब और सिंगुलर नाउन आ जाए तो हम एस या एस का इजाफ़ा करते हैं। तो ईट्स एंड टी पे हो रहा है तो इसके साथ एस का इजाफ़ा हमने किया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ वो खाना खाते हैं तो फिर दे ईट फूड आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा दे, यू, आई, वी और प्लूरल नाउन आ जाए तो हम क्या करते हैं?
ہم ایس یا ایس نہیں لگاتے پھر۔ اس کے بعد بات یہ آتی ہے کہ ڈو اور ڈز کب لگائیں گے۔ ہم نے سادہ فکرے یعنی پازیٹیو فکرے کے لیے پڑھا کہ جو ترتیب آئے گی، سیکوینس آئے گا، سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو سوالیہ منفی یا سوالیہ منفی ہیں ان میں ہیلپنگ ورب کا استعمال آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو جب سوالیہ فکرے ہوں گے یا منفی ہوں گے یا سوالیہ پلس منفی فکرے ہوں گے تو پھر ہم آئی، ہوئی، دے، یو اور پلورل ناؤن کے ساتھ ڈو کا استعمال کریں گے۔ اگر سوالیہ منفی یا سوالیہ منفی اکٹھے فکرے آ جائیں تو پھر ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن کے ساتھ ہم کیا کریں گے، ڈز کا استعمال۔ فار ایگزامپل، میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ کیا وہ کھانا کھاتا ہے، اس میں ہی ایز اے سبجیکٹ استعمال ہو رہا ہے تو ہم ہیلپنگ ورب کون سا یوز کریں گے، ڈز ہی ایٹ فوڈ۔ اس طرح میں کہتا ہوں کیا وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، تو وہ زیادہ ہے، دے آ رہا ہے تو دے کے ہم ساتھ کون سا ہیلپنگ ورب یوز کریں گے، ڈو۔ سب سے پہلے ہیلپنگ ورب، پھر سبجیکٹ، پھر ورب، پھر آبجیکٹ، پھر سوالیہ نشان، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا آئے گا، ڈو دے پلے کرکٹ، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور مائنڈ میں رکھیں کہ سمپل فکرے جو ہوں گے ان میں ہم جسٹ یہ بات کہیں گے کہ ایس یا ای ایس کا ایڈیشن کریں گے فرسٹ فارم کے ساتھ، لیکن جب ہم ڈو اور ڈز کا استعمال کریں گے تو جسٹ ہم فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے، اس میں ہم ایڈ نہیں کریں گے کچھ بھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کویسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم مثبت فکرے بناتے ہیں تو ورب کے ساتھ ہم کب ایس لگائیں گے اور کب ای ایس لگائیں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ورب کی پہلی فارم کا اینڈنگ جو ہے نا پوائنٹ، وہ ہے او ایکس سی ایچ ایچ سی آئی یا ایس پر ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ای ایس کا اضافہ کریں گے۔ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں وہ اسکول جاتا ہے تو ہی گوز ٹو اسکول لگاتے ہیں، تو گو کی اینڈنگ ہو رہی ہے او پہ تو ہم کیا کریں گے، ای ایس کا اضافہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں وہ پیسہ کماتا ہے تو ہی ارنز منی، تو اینڈنگ ورب کی کس پہ ہو رہی ہے، این پہ، تو ہم نے جسٹ ایس کا اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں اگر اوپر دیے گئے الفابیٹس کے علاوہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ کوئی بھی ورڈ آ جائے تو ہم ایس لگاتے ہیں۔ اگر ورڈ او ایکس سی ایچ ایچ سی آئی ورب کے اینڈ پہ آ جائیں اور وہ سبجیکٹ کے جو ہے اس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے وہ سنگولر ہے تو پھر ہم ای ایس کا اضافہ کریں گے، اگر اینڈنگ ان پہ نہیں ہو رہی تو پھر ہم ایس کا اضافہ کریں گے۔ اب ہم اس کی ایگزامپلس کر لیتے ہیں۔ پہلے ہم سمپل جو مثبت فکرے ہیں وہ کر لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ کھانا کھاتا ہے، یہ کیا ہے، ایک پازیٹیو سینٹینس ہے، نہ اس میں کویسچن کیا گیا اور نہ ہی ناٹ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی نہ ہی منفی اس میں ظاہر کی گئی ہے اور نہ ہی کویسچن پوچھا گیا ہے، تو یہ کیا ہے، سمپل سینٹینس۔ تو ہم نے ترتیب میں کیا پڑھا کہ سمپل سینٹینسز یعنی مثبت فکروں کے لیے کیا ترتیب ہم فالو کریں گے، سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ۔ ہم نے پڑھا کہ سبجیکٹ کام کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلا فکرہ ہے وہ کھانا کھاتا ہے، اس میں کھانا کون کھا رہا ہے، ہی، سبجیکٹ لگا لیا، اس کے بعد ہم نے لگانا ہے ورب آ گیا ایٹ، ہم نے پڑھا ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن آ جائے تو ہم ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں ورب کے ساتھ۔ تو دیکھیں ہم نے ایس کا اضافہ کیا ہے، ورڈ پڑھے او ایکس سی ایچ آئی ایس وغیرہ اگر آ جائیں ورب کے اینڈ پہ تو ہم ای ایس لگاتے ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی ورڈ آ جائے تو ہم ایس کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو یہ آ گیا ایٹس، ایس کا اضافہ ہوا، اس کے بعد آبجیکٹ لگ گیا فوڈ۔ اس طرح وہ کھانا کھاتے ہیں، سب سے پہلے سبجیکٹ لگائیں گے، سبجیکٹ کیا ہے، وہ، دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے لگانا ہے ورب لگایا ہم نے ایٹ، ہم نے پڑھا کہ اگر سمپل فکرے میں دے، آئی، وی، یو اور پلورل ناؤن استعمال ہو رہے ہوں تو پھر ہم دے کے ساتھ یا آئی کے ساتھ جو ورب استعمال ہوگا اس کے ساتھ ایس یا ایس کا ایڈیشن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگا دیا فوڈ۔
وہ کتاب پڑھتا ہے. ہی ریڈز بک. کام کون کر رہا ہے؟ ہی ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا. اس کے بعد پڑھنا کی انگلش ہوتا ہے ریڈ، فرسٹ فارم. اور اس کی اینڈنگ دیکھیں ڈی پہ ہو رہی ہے. ہم نے پڑھا ہی، شی، اٹ اور سنگولر ناؤن آ جائے تو ہم نے سمپل فقرے میں ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے. تو اس میں ڈی اینڈنگ ہو رہی ہے ورب کی، تو پھر ایس کا اضافہ کیا ہم نے. اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگایا بک. یہ لاسٹ والا فقرہ جو ہے وہ غلط لکھا گیا تھا، اس لیے وہ میں نے نہیں بولا. اس سے نیکسٹ ہم کریں گے انٹروگیٹو پلس نیگیٹو. سب سے پہلا سنٹینس دیکھیں، کیا وہ دودھ نہیں پیتے ہیں، یعنی وہ زیادہ ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ دے کا استعمال. اور ہم نے پڑھا کہ دے کے ساتھ ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. آئی، وی، دے، یو اور پلورل ناؤن آ جائے تو ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہیلپنگ ورب لگایا ہم نے ڈو، اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا دے، اس کے بعد ناٹ کا ایڈیشن کیا، اس کے بعد ہم نے ورب لگایا فرسٹ فارم، اور اس کے بعد ہم نے آبجیکٹ لگا دیا اور اینڈ پہ کویسچن مارک. یہ کمپلیٹ ہو گیا فقرہ. اسی طرح دوسرا ہے، کیا بچہ انگوٹھا نہیں چوستا ہے. یہ کویسچن مارک آیا اینڈ پہ، تو یہ سوالیہ فقرہ ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ سنگولر فقرہ ہے، بچہ ایک ہے. تو ہم نے پڑھا کہ اگر سنگولر ناؤن آ جائے تو ہم کون سا ہیلپنگ ورب یوز کریں گے؟ ڈز. تو ترتیب کے مطابق سب سے پہلے ہم نے ہیلپنگ ورب لگایا ڈز، پھر ہم نے سبجیکٹ لگایا بیبی، اور پھر ناٹ کا ایڈیشن کیا، پھر ہم نے ورب لگایا اور پھر اینڈ پہ آبجیکٹ، اور فقرہ کمپلیٹ ہو گیا. اس طرح کیا وہ کتاب نہیں پڑھتا ہے، یہ بھی ایک سنگولر فقرہ ہے. تو سنگولر سبجیکٹ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ڈز کا استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے ہیلپنگ ورب ڈز لگا لیا، اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا ہی، اور اس کے بعد ناٹ، اس کے بعد ورب آ گیا، اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ آ گیا بک، اور کویسچن مارک لگا کے فقرہ اینڈ کر دیا ہم نے. اس کے بعد ہے فقرہ، کیا گھوڑے گھاس نہیں چرتے ہیں. گھوڑے زیادہ ہیں. تو ہم نے کیا پڑھا کہ پلورل آ جائے تو ہم ڈو کا استعمال کرتے ہیں. تو ہیلپنگ ورب کون سا لگایا ہم نے؟ سب سے پہلے ڈو، اس کے بعد سبجیکٹ آ گیا ہارسز، ہارسز کے بعد ہم نے ناٹ کا اضافہ کیا، اور پھر ہم نے ورب لگا دیا، اس کے بعد آبجیکٹ لگا دیا، اور ہمارا کمپلیٹ. سیکوینس کے مطابق آپ نے سیکوینس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ فقرے ہے کون سے، اور اس میں ہم نے سیکوینس کون سا لگانا ہے. تو آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے ترتیب کے حوالے سے. اچھا، اینڈ پہ ہے، کیا لکڑی نہیں جلتی ہے. یہ سنگل کو ظاہر کر رہا ہے، سنگولر کو ظاہر کر رہا ہے. تو ہم نے سنگل کے ساتھ کیا لگانا ہے؟ ڈز. تو ڈز ووڈ ناٹ برن، یعنی سب سے پہلے ہیلپنگ ورب لگایا، پھر سبجیکٹ لگایا، پھر ناٹ، پھر ورب، اور اس میں آبجیکٹ ہے نہیں. تو یہ فقرہ یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں.